اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ بنی اسرائیل کا جو فرعون کی قوم سے رہائی کے بعد جب انہوں نے سمندر کو کراس کیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بحفاظت جو دوسری طرف اتارا، اور جو فرعون کی قوم تھی ان کو ڈبو دیا گیا، اور جو بھی ان کے باقیات تھی ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو یہ ابھی دوسری قوم کا ایک عروج شروع ہوتا ہے یہاں سے، اور ایک قوم کا زوال، جیسے کہ فرعون کی قوم کو ختم کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا، اور اب بنی اسرائیل کا جو عروج ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی کیونکہ آپ دیکھیں کتنی دیر وہ ان کے وہ غلامی میں رہیں، اور اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی کہ ان کا صبر جو تھا وہ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اور آگے جو قرآن کے دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ ان کو علم کی وجہ سے بھی بنی اسرائیل کو پورے جہانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی کہ ان میں عالم بھی تھے اور صبر کرنے والے لوگ بھی تھے، اور جو لوگ جہالت میں تھے وہ بھی ان میں بہت تھے۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ فرعون کے جو قوم کے زیر سایہ رہے، ان کے زیر تسلط رہے ہیں، تو ان کے اندر وہ جو چیزیں تھیں وہ پیدا ہو چکی تھیں، جیسے فرعون کے جو جگہ جگہ انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور سب کو لازم تھا کہ وہ اس کے مجسموں کے آگے جھک کے گزرتا یا اس کو سجدہ کر کے گزرتا۔ تو یہ جو تھا جو اثر تھا، یہ ان کے اوپر کہہ لیں کہ اثر ہو چکا تھا، اور وہ یہ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اب جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سمندر کو کراس کیا، اور وہاں پہ جب وہ وہاں سے گزر رہے تو وہاں پہ ایک قوم کو انہوں نے دیکھا۔ اس قوم کا کوئی نام نہیں لیا گیا کون سی قوم تھی، اور اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کے آگے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسی کوئی چیز بنائیں کہ جن کے آگے ہم بیٹھیں۔ تو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بیٹھنے کا ہے، جیسے اعتکاف کا ورڈ بولتے ہیں نا، ہم اسی طرح یہ ورڈ یوز ہوا ادھر کہ وہ بتوں کے آگے بیٹھتے تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے لیے بھی آپ ایسے ہی بت بنائیں جن کے آگے ہم بیٹھیں اور اپنی کنسنٹریشن کریں، اور یہ ان کا مقصد تھا کہ ہم بھی ایسے ہی عبادت کریں جیسے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تم بہت جہالت کی باتیں کرتے ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک کتاب کا وارث بنایا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی جو کہ فرعون کی قوم کا جو ظلم تھا، اور اس کے باوجود تم ابھی ایسی باتیں کرتے ہو جہالت کی۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم جاہل قوم ہو۔ انہوں نے سب کو تو نہیں کہا، لیکن جو اس میں جو لوگ تھے جاہل، ان کو انہوں نے مخاطب کیا کہ یہ بہت جہالت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے آنے کے بعد پھر بھی تم ایسے باتیں کرتے ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ جس طرح کے ہم محفل میں ہوتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ ہمیں جو دیکھنے میں ملا کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل اتنے سال جو ان کی فرعونیوں کے ساتھ رہے ہیں، تو ان کا جو اثر تھا وہ ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا تھا، تو اس لیے ان کو یہ چیز اچھی لگی، یہ بتوں کی جو پوجا تھی۔ حالانکہ یہ اہل کتاب تھے حضرت، اور کتاب کے وارث تھے، لیکن پھر بھی جو ان کے اندر جو اثر تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے ہمیں محفل جو اپنی وہ اچھی ہونی چاہیے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔
جیسی ہماری محفل ہوگی اسی طرح کے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے. اگر اچھی محفل ہوگی، اچھے دوست ہوں گے، علم والے لوگ ہوں گے تو آپ کو علم ہی ملے گا، اور اچھی محفل ہوگی تو آپ کو نیکی کی طرف آپ کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہوگا. اور اگر اسی طرح اگر آپ کی برے لوگوں کے ساتھ صحبت ہے جن کا جو رجحان برائی کی طرف ہے، تو یقیناً آپ کا رجحان بھی برائی کی طرف ہی جائے گا. تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے تو ہیں برے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم ایسا کام کرتے نہیں ہیں. تو ظاہراً تو ایسا ہی، لیکن جو بھی ہماری حرکات ہیں، جو بھی ہماری اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا ہمارے جو عمل کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھیں بیٹھیں، اور اگر اچھی محفل نہ ہو تو اس سے تنہائی بہتر ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی محفل آپ کو نہیں ملتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی بک ہے جو قرآن ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو آپ کا جو ٹائم ہے وہ ایک نیکی میں شامل ہو، اور اس سے آپ کو کچھ ہدایت بھی ملے، اور عمل کرنے کی جو آپ کو توفیق بھی اچھی ملے. تو قرآن سے بہتر آپ کو ساتھی نہیں ملے گا. اگر آپ کو اچھی محفل نہیں ملتی تو آپ قرآن کو ضرور ٹائم دیں، اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی اس میسیج کو دیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم.